ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھیو دوبارہ کیوں مسلمان ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں؟ اگر ڈاکٹر عنایت اللہ سیرت پر بیان نہ سنتا تو اس کا کیا بنتا؟ جنگ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہونے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو کیا حکم دیا؟ عربوں میں کس چیز کا زیادہ رواج تھا؟ پڑھے لکھے مسلمان نوجوانوں کو کون سے نکات کو یاد کرنا چاہیے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه واصحابه واتباعه اجمعین۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل رضوان اللہ عنہم اجمعین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر، اور ان ہستیوں پر جنہوں نے قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام جیسی پاکیزہ اور بے پایہ نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اے عزیزان ملت، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ نصف النہار کے وقت جب سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے تو کوئی پردہ اس کی روشنی کو ڈھانپ نہیں سکتا، کوئی بادل اس کی شعاؤں کو روک نہیں سکتا۔ اگر کوئی عقل کا اندھا انسان اس چراغ کو گول کرنے کے لیے یا اس کی روشنی کو آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لیے پھونکے مارتا ہے یا اپنی چادر لا کر اس کے آگے تان دیتا ہے تو آپ ہی بتائیں، کیا اس طرح اس کی روشنی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کچھ ایسی کیفیت ہمارے اس آفتاب کی ہے جس کے متعلق ہم آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ سوچتے ہوں گے کہ میں آسمان کی بلندیوں پر چمکنے والے آفتاب کی بات کروں گا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں تو آفتاب روحانی کی بات کرتا ہوں جو مکہ کے افق سے اٹھا اور فاران کی چوٹیوں پہ نمودار ہوا۔ میں ہرگز اس سورج کی بات نہیں کر رہا جو جسم کو گرم کرتا ہے، بلکہ اس سورج کی بات کرتا ہوں جس نے دلوں کو جلا بخشی۔ کیا آپ نے اس آفتاب کو پہچانا نہیں؟ جس آفتاب کی میں بات کر رہا ہوں وہ آفتاب نبوت ہے، مہتاب رسالت ہے، جس سے ہدایت کے سوتے پھوٹے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ظلمتوں کو شکست و ریگ سے دوچار ہونا پڑا اور اسلام کی روشنی کو دائمی فیروزمندی بخشی۔ بلا شبہ وہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایک پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ کافی عرصہ کی بات ہے کہ جب میں لیاقت میڈیکل کالج جام شوروں میں سروس کر رہا تھا تو وہاں لڑکوں نے سیرت النبی صلی اللہ تعالی وسلم کانفرنس منعقد کرائی اور تمام اساتذہ کرام کو مدعو کیا۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھیو جو ہڈی جوڑ کے ماہر تھے کے ہمراہ اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس نشست میں اسلامیات کے ایک لیکچرار نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرہیز زندگی پر مفصل بیان کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک شادی کی تفصیل بتائی کہ یہ شادی کیوں کی اور اس سے امت کو کیا کیا فائدہ ہوا۔ یہ بیان اتنا مؤثر تھا کہ حاضرین مجلس نے اس کو بہت سراہا۔ کانفرنس کے اختتام پر ہم دونوں جب جام شورے سے حیدرآباد بدریہ کار آ رہے تھے تو ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھیو نے عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ آج رات میں دوبارہ مسلمان ہوا ہوں۔ میں نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ 8 سال قبل جب وہ FRCS کے لیے انگلستان گئے تو کراچی سے انگلستان کا سفر کافی لمبا تھا۔ ہوائی جہاز میں ایک ایئر ہوسٹس میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کے بعد اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں نے بتایا اسلام۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا نام پوچھا، میں نے محمد بتایا۔ پھر اس لڑکی نے سوال کیا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہاری نبی نے 11 شادیاں کی تھیں؟ میں نے لا علمی ظاہر کی تو اس لڑکی نے کہا یہ بات حق اور سچ ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں معاذ اللہ نفسانی خواہشات کے غلبے کے علاوہ 2-3 دیگر الزامات لگائے، جس کے سننے کے بعد میرے دل میں نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی، اور جب میں لندن کے ہوائی اڈے پر اترا تو میں مسلمان نہیں تھا۔
8 سال انگلستان میں قیام کے دوران میں کسی مسلمان کو نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ عید کی نماز تک میں نے ترک کر دی تھی۔ اتوار کو میں گرجوں میں جاتا اور وہاں کے مسلمان مجھے عیسائی کہتے تھے۔ جب میں 8 سال بعد واپس پاکستان آیا تو ہڈی جوڑ کا ماہر بن کر لیاقت میڈیکل کالج میں کام شروع کیا۔ یہاں بھی میری وہی عادت رہی۔ آج رات اس لیکچرار کا بیان سن کر میرا دل صاف ہو گیا ہے اور میں نے پھر سے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے۔ غور کیجئے، ایک عورت کے چند کلمات نے مسلمان کو کتنا گمراہ کیا، اور اگر آج ڈاکٹر عنایت اللہ کا یہ بیان میں نہ سنتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ اس کی وجہ ہم مسلمانوں کی کم علمی ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق نہ پڑھتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی میٹنگز میں جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو مسلمان کوئی جواب نہیں دیتے، ٹال دیتے ہیں، جس سے اعتراض کرنے والوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور خاص کر اس موضوع کا مطالعہ کریں اور اس موقع پر ہی حقیقت لوگوں کو بتائیں۔ میں ایک دفعہ بہاولپور سے ملتان بدریہ بس سفر کر رہا تھا کہ ایک آدمی لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شادیوں کے بارے میں گمراہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے بات شروع کی تو وہ چپ ہو گیا اور باقی لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر جانیں قربان کی ہیں۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس موضوع کے چیدہ چیدہ نکات کو یاد کر لیں اور موقع پر لوگوں کو بتائیں؟ اس بات کا احساس مجھے ایک دوست ڈاکٹر نے دلایا جو انگلستان میں ہوتے ہیں اور یہاں ایک قافلے کے ساتھ آئے تھے۔ انگلستان میں ڈاکٹر صاحب کافی دوست دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، وہ ان کو اس موضوع پر صحیح معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے چیدہ چیدہ نکات بتائے جو میں پیش خدمت کر رہا ہوں۔ اتوار کے دن ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں کے ذریعے گرجا گھر چلے جاتے ہیں، وہاں اپنا تعارف اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہیں۔ عیسائی لوگ خاص کر مستورات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو جوابات دیتے ہیں وہ یہ ہیں: میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم شباب میں 25 سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ 50 سال کی عمر تک آپ نے ایک بیوی پر قناعت کیا۔ اگر کسی شخص میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو تو وہ عالم شباب کے 25 سال ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزارنے پر اکتفا نہیں کرتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے نکاح کیے۔ پھر اسی مجمع سے ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ یہاں بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ میں سے کون جوان ہے جو 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے گا؟ سب خاموش رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے سب کو بتایا کہ جو 11 شادیاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کی ہیں سوائے ایک کے باقی سب بیوگان تھیں۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ پھر مجمع کو بتایا کہ جنگ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہوئے، نصف سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے، بیوگان اور یتیموں کا کوئی سہارا نہ رہا۔ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بیوگان سے شادی کرنے کو کہا۔ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بن حزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مختلف اوقات میں نکاح کیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا دیکھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بیوگان سے شادی کی، جس کی وجہ سے بے آسرا خواتین کے گھر آباد ہو گئے۔ عربوں میں کثرت ازدواج کا رواج تھا۔ دوسری شادی کے ذریعے قبائل کو قریب لانا اور اسلام کے فروغ کا مقصد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش نظر تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدید ترین مخالف تھے، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں، وہاں ان کا خامند نصرانی ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے علیحدگی اختیار کی اور بہت مشکلات سے گھر پہنچی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا والد قبیلہ مستلق کا سردار تھا
یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قبیلے سے جہاد کیا، ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کر دیا، اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلے کے 100 گھرانے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورے سے ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرا دیا۔ اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی وجہ سے نجد کے علاقہ میں اسلام پھیلا۔ ان شادی کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آ سکیں، اخلاق نبی کا مشاہدہ کر سکیں تاکہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ آپ پہلے مسیحی تھیں اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ ان کو بعد نتینی بادشاہ شاہ مقوقس نے بطور ہدیہ کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔ حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح متبنہ کی رسم توڑنے کے لیے کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے۔ ان کا نکاح حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ مناسبت نہ ہونے پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کر لیا اور ثابت کر دیا کہ متبنہ ہرگز حقیقی بیٹے کے ذیل میں نہیں آتا۔ اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علوم اسلامی کا سرچشمہ قرآن پاک اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ہر ایک پہلو محفوظ کرنے کے لیے مردوں میں خاص کر اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں میں اس کام کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی، ایک صحابیت سے کام کرنا مشکل تھا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ آپ نے حکمن ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہر اس بات کو نوٹ کریں جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت ذہین، زیرک اور فہیم تھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے آسمانی احکام و مسائل کے متعلق آپ کو خاص طور پر تعلیم دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 48 سال تک زندہ رہیں اور 2210 احادیث آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں شک ہوتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کی تعداد 368 ہے۔ ان حالات سے ظاہر ہوا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر عورتوں کی دینی درسگاہیں تھیں، کیونکہ یہ تعلیم قیامت تک کے لیے تھی اور ساری دنیا کے لیے تھی اور ذرائع ابلاغ محدود تھے۔ اس لیے کتنا جانفشانی سے یہ کام کیا گیا ہوگا اس کا اندازہ آج نہیں لگایا جا سکتا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ مذکورہ بالا بیان میں گرجے میں لوگوں کو سناتا ہوں اور وہ سنتے ہیں، باقی ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پڑھے لکھے مسلمان ان نکات کو یاد کر لیں اور کوئی بدبخت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات گرامی پر حملہ کرے تو ہم سب اس کا دفاع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔